آتا ہے کوئی کوئی نچلے بات میں آتا ہے کوئی کوئی یہ سعادت حضور دیتے ہیں یہ سعادت حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں اعلان کا کاشف جو ہے اسٹیج پہ آ جائے کاشف صاحب جدھر بھی ہے وہ ادھر آ جائے سینگو بھائی کے پاس آئے کاشف صاحب کشان بھائی کا پوچھنے وہ آئے نہیں اچھا جی نہیں سینگو آئے نہیں سائیں کشان صاحب بھی نہیں آئے تے کاشف صاحب بھی کوئی نہیں سائیں نوری بکڑا کے زلفان کالیاں نوری بکڑا کے زلفان کالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں نوری بکڑا کے زلفان کالیاں نوری بکڑا کے زلفان کالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے جھکی گرن لئی مدینے وچ ہووے جھکی گرن لئی مدینے وچ ہووے مردا رج رج کے چومے چومے رج رج کے چومے چومے رج رج کے چومے میرے جالیاں بندہ رج رج کے چومے میرے جالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں بھیجیا حضور دیا میں پلا سجایا کر بیلیا حضور دیا میں پلا چایا کر بیلیا حضور دیا میں پلا چایا کر دن رات سونے تے درود تو پہنچایا کر دن رات سونے تے درود تو پہنچایا کر گھر رہن گیا تیرے گھر رہن گیا تیرے گھر رہن گیا سدا خوشحالیاں گھر رہن گیا سدا خوشحالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں پاک قرآن دیا اکھراں نوں ویکھ لو پاک قرآن دیا اکھراں نوں ویکھ لو سورتاں نوں ویکھ لو ستراں نوں ویکھ لو سورتاں نوں ویکھ لو ستراں نوں ویکھ لو سورتاں نوں ویکھ لو ستراں نوں ویکھ لو جیویں آقا دیا او جیویں آقا دیا زلفان کالیاں جیویں آقا دیا زلفان کالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں محبت رسول نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله کرم کی بھیک ملے تو یاد بنتی ہے حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے ملے جو اذن ثنا کا تو لفظ ملتے ہیں اگر آپ کی مرضی تو نعت بنتی ہے حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے معزز حاضرین کلندر لاہوری علامہ اقبال فرماتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین وہ فرماتے ہیں قرآن کا نچوڑ کیا ہے
ایمان کی روح کیا ہے اور دین کی جان کیا ہے، وہ حضور نبی کریم کی محبت ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس پہ محمد سے اجالا کر دے۔ وہ فرماتے ہیں ہر چیز ہی پست ہے، ذلیل ہے، خوار ہے، وہ بلندی پہ کب جاتی ہے، وہ عزت والی کب ہو جاتی ہے، جب نبی کریم کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت بلال آپ کی غلامی میں آنے سے پہلے ایک یہودی کے غلام تھے۔ وہ یہودی آپ کو مارتا پیٹتا تھا، تپتی ریت پر لٹا دیتا تھا، سونے بھی نہیں دیتا تھا، پیٹ پہ پتھر رکھ دیتا تھا۔ تو حضور نبی کریم نے صدیق اکبر سے فرمایا، صدیق جاؤ جا کر بلال کو آزاد کروا کے لے کے آؤ۔ ابو بکر صدیق اس یہودی کے پاس چلے گئے، اس سے حضرت بلال کی قیمت پوچھی تو اس نے 3 گنا زیادہ قیمت بتائی۔ تو صدیق اکبر نے فوری طور پہ ادا کر دی اور بلال کو آزاد کروا لیا۔ تو وہ یہودی کہتا ہے، ابو بکر میں تو تجھے بہت بڑا تاجر سمجھتا تھا، تو بڑا بیوقوف آدمی ہے، تو نے اتنے کوجے بندے کے لیے، ایک کالے بندے کے لیے اتنی زیادہ قیمت ادا کر دی۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا، تو حضرت بلال کی عظمت کو نہیں جانتا، ان کی قیمت کو نہیں جانتا، میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ اگر حضرت بلال کے بدلے میں مجھے تمہارا بھی غلام بننا پڑتا میں وہ بھی کر دیتا، اگر بلال کے صدقے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑتی میں وہ بھی دے دیتا۔ پھر حضرت بلال نبی کریم کی غلامی میں آ گئے اور انہوں نے ان کی ڈیوٹی اذان دینے پہ لگ گئی۔ ایک دن نبی کریم نے فرمایا، بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو۔ کہاں بلال تتی زمین پہ لیٹا ہوا ہے، مالک ظلم کر رہا ہے، اور آج عظمت دیکھو کہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہے۔ یہ ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ حضرت بلال عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جب میں زمین پہ ہوتا تھا اذان دیتا تھا تو قبلہ کی طرف رخ کر دیتا تھا، آج تو میں خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر ہوں، میں کس طرف رخ کروں؟ تو نبی کریم نے فرمایا، بلال میری طرف رخ کر لے کیونکہ میں کعبے کا بھی کعبہ ہوں۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ تو حضرت بلال کو لوگ سیدنا بلال کہتے تھے۔ کہاں وہ یہودی کے غلام تھے، جب میرے نبی کی محبت نصیب ہو گئی، غلامی نصیب ہو گئی تو مکے کے سردار کہتے تھے سیدنا بلال، اور یہ عظمت حاصل ہو گئی تھی کہ جب تک اذان نہیں دیتے تھے سورج طلوع نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دار میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ حضرت فاروق اعظم ان کے پاس بہت زیادہ نیکیاں ہیں، ستاروں کے شمار کے برابر۔ نبی کریم نے فرمایا، عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ مال اولاد دنیا مافیا اپنے کاروبار دنیا جہاں کی ہر چیز سے بڑھ کے آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا، کیا تم اپنی جان سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ نہیں، اپنی جان سے بڑھ کے محبت نہیں کرتا۔ تو نبی کریم نے فرمایا، عمر کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے۔ پھر حضرت عمر پہ نگاہ ڈالی، اگلے ہی لمحے حضرت عمر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کے پیارے۔ تو نبی کریم نے فرمایا، اب تیرا ایمان مکمل ہوا، جو مرضی تو کر، نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، زکاتیں دے لے، تفسیر کر لے، تہجد پڑھ لے، جو مرضی کر لے، اگر اپنی جان سے بڑھ کے نبی کریم کے ساتھ محبت نہیں کرتا تو تو مومن نہیں ہو سکتا۔ تیرے دل میں جو عشق شاہ امم نہیں ہے عابد و پارسا، تیری پارسائی بھی فضول ہے، تیری بندگی بھی فضول ہے۔ ایک اور، یہ تو فاروق اعظم تھے جن کے پاس ستاروں کے شمار کے برابر نیکیاں تھیں۔ ایک اور صحابی تھے، ان کے پاس اعمال کا ذخیرہ نہیں تھا۔ ان کا جنازہ نبی کریم کی بارگاہ میں پیش ہوا تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ فاسق فاجر گناہگار بندہ، اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، اگر آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو نبی کریم نے فرمایا، کوئی ہے اس کی گواہی دے کہ اس نے کوئی نیکی کی ہو؟ تو ایک صحابی کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے اس کو زیادہ نیک عمال کرتے تو نہیں دیکھا، لیکن ایک جنگ کی رات تھی،
میں اور یہ آپ کے خیمے کے باہر پہرا دے رہے تھے. یہ کہہ رہا تھا جو تیر لگے، جو نیزہ لگے، جو تلوار لگے مجھے لگے، میں شہید ہو جاؤں، میں نبی کو کچھ نہ ہو. تو نبی کریم نے فرمایا اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں. آپ نے اس کا جنازہ پڑھا دیا. جنازہ پڑھانے کے بعد اس کے چہرے سے کفن اٹھا کے فرمایا اے فلاں بن فلاں، لوگ تجھے جہنمی کہتے ہیں، میں اللہ کا نبی ہو کے کہتا تو جنتی ہے. حضرت عمر سے فرمایا عمر سن لو، قیامت کے دن لوگوں سے اعمال نہیں عقیدہ پوچھا جائے گا، اور عقیدہ کیا ہے؟ اپنی جان سے بڑھ کر نبی کریم کے ساتھ محبت کرنا. ابھی اس نے نیت ہی کی تھی. یہ حدیث پاک ہے کہ مومن کو اس کی نیت پہ پھل مل جاتا ہے، اور نیت عمل سے بہتر ہے. ابھی جان قربان نہیں کی، نیت کی تھی تو میرے نبی نے اسے جنت کی بشارت دی تھی. تو جب تو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 100 گنا لاکھ گنا کر کے تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، لیکن مومن کو اس کی نیت پہ اجر مل جاتا ہے. ایک اور یہ واقعہ علامہ خادم صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا. ایک بہت ظالم بادشاہ تھا، حضور کریم کے ظاہری زمانہ حیات کے بہت بعد کی بات. وہ بہت ظالم تھا، لوگوں پہ ظلم کرتا تھا. اس کے پاس بڑی لمبی چوڑی فوج تھی. اس نے اپنی ساری فوج اکٹھی کر لی اور پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو کے اپنی فوج کا نظارہ کر رہا تھا. اس نے ایک ہی بات کہی. اس نے کہا کاش اگر اتنی فوج حضور نبی کریم کے ظاہری زمانہ حیات میں میرے پاس ہوتی تو اس فوج سے نبی کریم کی مدد کرتا. تو وہ مر گیا. کسی نے خواب میں دیکھا تو جنت میں ٹہل رہا ہے. پوچھا کہ تجھے کیسے جنت مل گئی؟ تو بڑا ظالم تھا. کہتا تو تھا میں ظالم، لیکن میں نے جو فکرہ نبی کریم کی محبت میں بولا تھا اس کی وجہ سے میری بخشش ہو گئی. یہ ہے حضور کریم کے ساتھ محبت کرنا. اور نبی کریم کی جب بندے کو محبت نصیب ہو جاتی ہے تو سب سے پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بندے کو کامل ایمان نصیب ہو جاتا ہے، جیسے فاروق اعظم کو نصیب ہوا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم نے فرمایا قیامت کے بارے بڑا پوچھ رہے ہو، تو بڑا ہولناک دن ہے، تیاری ہے، اتنے اعمال ہیں؟ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اعمال تو بڑے تھوڑے ہیں. تو نبی کریم نے فرمایا پھر کیا ہے تیرے پاس؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو نبی کریم نے فرمایا تو پھر خوش ہو جا، بندہ حشر کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. اور فرمایا تو میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسے 2 انگلیاں ہیں. تو یہ ہے کہ بندے کو جب حضور کی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو بندہ نبی کریم کے ساتھ جنت میں ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اعمال کی کمی محبت رسول پورا کر سکتی ہے جیسا کہ اس فوجی کی کرتی ہے، لیکن محبت رسول کی کمی کوئی عمل پورا نہیں کر سکتا. تو یہ تو تھی محبت رسول کے فائدے. اب اس کی کچھ نشانیاں ہیں. ہر بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نبی کریم کے ساتھ محبت کرتا ہوں. سب سے پہلی نشانی محبت کی یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کا دیدار چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کے نبی کریم کے ساتھ محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہو کے 2 ہی کام کرتا ہے. ایک تو قدرت کی نگاہیں ہر لمحہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتی رہتی ہیں، دوسرا قدرت کی زبان پہ ہر لمحہ درود مصطفیٰ ہے، نعت مصطفیٰ ہے. اور نبیوں کے بعد جن کا مقام ہے وہ صدیق اکبر ہے. ان کی دعا ہے کہ یا رسول اللہ میری آنکھیں آپ کا چہرہ. تو صدیق اکبر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے مرشد کریم کے کرم سے ہماری دعا بن گئی کہ تے ویکھاں تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ. یہ دعا جنت کا ٹکٹ ہے. جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ تے ویکھاں تو پہلے مرنا چاہیے یا رسول اللہ، اس کی 2 ہی صورتیں ہیں. یا تو میرے نبی کا کرم ہو جائے گا کہ تمہیں دیدار ہو جائے گا، دید کے قابل تھی کہاں میری نظر، یہ تو ان کا کرم ہے کہ روح ان کا ادھر ہے. اگر نبی کریم کی زیارت تمہیں خواب میں بھی نصیب ہوگی تو ولی بن جاؤ گے. ولایت کا کوئی کورس نہیں ہے، کتنی نمازیں روزے زکاتیں حج ادا کرو گے تو ولی بن جاؤ گے. صرف ایک ہی معیار ہے، جس کو خواب میں ایک لمحہ بھی میرے نبی کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے وہ ولی بن جاتا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں شوکت سرنج و سلیم تیرے جلال سے نمود، فخر جنید و باجزی تیرا جمال بے نقاب.
دوسری صورت ہے کہ کسی وجہ سے دیدار نہیں ہوتا تو وہ دعا شمع بن کے تیری قبر کو روشن کر دے گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لہت میں عشق مصطفیٰ کے داغ لے کے چلے, سونی تھی رات اندھیری یہ چراغ لے کے چلے. عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں, بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہو. ایک عورت تھی, اس کی یہی دعا تھی, وہ یہ دعا کرتی تھی کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ. صرف دعا کرتی, نہ ہنگ لگے نہ فٹکری, بس دعا کرو. وہ دعا کرتی تھی تو مر گئی, اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا. بڑی گناہگار تھی, اللہ نے فرمایا تو نے یہ گناہ کیا, وہ گناہ کیا, یہ بھی کیا. وہ مانتی گئی, وہ ڈر گئی, پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہوگا. تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس کے سارے گناہ مٹا دو, اسے بخش دو, اسے جنت عطا کر دو. فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم نے بڑی محنت سے اس کی برائیاں لکھی ہیں, تیرا تو قرآن میں حکم ہے کہ ذرے ذرے کا حساب ہوگا, تو نے اسے بخش دیا, اس کے گناہ معاف کر دیے, جنت عطا کر دی, بتا تو صحیح کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ تو دیکھتے رہے کہ یہ گناہگار تھی, تم نے یہ نہ دیکھا میرے محبوب کے دیدار کی تمنا بھی کرتی تھی, اس تمنا کے صدقے میں نے اسے بخش دیا. تو آج اگر کسی نے جنت لینی ہو تو اس کی یہ دعا ہونی چاہیے جو محبت کی بڑی نشانی ہے, کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ. حضور کریم نے فرمایا وہ ہلاک, وہ ہلاک, وہ ہلاک. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون ہلاک؟ فرمایا جس نے میرے دیکھنے کی تمنا نہیں کرنی. یہ حدیث کا مفہوم ہے, نبی کریم نے فرمایا کہ جو دنیا میں میرے دیدار کی تمنا نہیں کرتا وہ آخرت میں بھی میرا دیدار نہیں کر سکے گا, اسے میری شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی. اور حضور کریم نے فرمایا میرے صحابہ تم جانتے ہو مجھے سب سے زیادہ محبت کون کرتا ہے, اور میں ان سے بڑھ کے ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم ہیں. نبی کریم نے فرمایا نہیں تم نہیں ہو. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر فرشتے ہیں. نبی کریم نے فرمایا نہیں فرشتے بھی نہیں ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر آپ ہی جواب عطا فرما دیں وہ کون ہے؟ نبی کریم نے فرمایا وہ بعد میں آئیں گے, وہ مجھے بغیر دیکھے مجھ پہ ایمان لائیں گے. ان کی دعا ہوگی کہ یا اللہ ہماری مال لے لے, ہماری اولاد لے لے, ہماری جان لے لے. اور نبی کریم کا ایک جھلک دکھا دے, ایک دیدار عطا فرما دے. نبی کریم نے فرمایا وہ مجھ سے سب سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے زیادہ ان سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں. اور فرمایا وہ قیامت کے دن اس شان سے جنت میں جائیں گے کہ انبیاء کرام بھی رشک کریں گے. وہ پوچھیں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں, انہیں بتایا جائے گا یہ دنیا میں میرے محبوب کے دیدار کی تمنا کرتے تھے. تو حضرات اگر یہ دعا تمہارے پاس ہے تو تم صراط مستقیم پہ ہو, پھر اللہ بھی تمہارا ہے, نبی بھی تمہارا ہے. اگر یہ دعا تمہارے پاس نہیں ہے تو جتنے مرضی ایمان ہو تو صراط مستقیم پہ نہیں. تو جنت کی ٹکٹ ہے کدے ویکھن تو پہلے مرنا جانا. محبت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے. محبت ہو اور اپنے محبوب کا ذکر نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کسے دا عاشق ہو گے گالوں سے دی کرتا, سو مکر بہانے کر کے اودے مرنے مر. مرشد کریم کے پاس تبلیغی جماعت والے آ گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, سرکار باہر تشریف لے گئے. کہتے ہیں جی ہمارے ادھر طیبہ مسجد میں امیر آیا ہوا ہے, کلمے پہ محنت ہوگی, دین کی باتیں ہوں گی. تو مرشد کریم نے فرمایا تم یہ جو باتیں کر رہے ہو کیا نبی کریم سن رہے ہیں؟ وہ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو شرک ہے, حضور نہیں سن سکتے. تو مرشد کریم نے فرمایا اللہ تو قرآن جی میں فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا, اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا حاضر ناظر خوشی اور ڈر سناتا. شاہد کون ہوتا ہے؟ جو موقع کا گواہ ہوتا ہے, جو حیات ہوتا ہے, جو سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. ازل سے لے کے ابد تک جو کچھ ہو چکا ہے, جو ہو رہا ہے, جو قیامت تک ہوگا, سب کچھ میرے نبی کی نگاہ کے سامنے ہو رہا ہے. وہ کہتے یہ تو نہیں ہو سکتا. مرشد کریم نے فرمایا میرا تو نبی سن رہا ہے, پھر تمہارا نبی کوئی اور ہے, میرا نبی کوئی اور. اسی طرح گڈو صاحب کے پاس بھی آ گئے, گڈو صاحب نے بھی یہی جواب دیا. تو پھر اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں اس بچے کے پاس نہ جانا, وہ بڑا زہر قاتل ہے, وہ تمہارے پاس بھی آئیں گے, تم بھی ان سے یہی سوال پوچھنا کیا نبی کریم سن رہے ہیں؟ تو عاشق ہر بات میں اپنے محبوب کی بات کرتا ہے. وہ انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگاتا ہے. یہ حدیث پاک ہے, جب بھی حضور کریم کا نام نامی اس میں گرامی آتا, صدیق اکبر انگوٹھے چوم کے درود شریف پڑھ کے آنکھوں کو لگاتے. نبی کریم نے فرمایا جو بھی میرے یار کی طرح کرے گا وہ دوڑتا ہوا میرے پیچھے جنت میں جائے گا. اور مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
جو بھی یہ چھوٹا سا عمل کرتا ہے ایسو یہ چھوٹا سا عمل لیکن اس میں تعظیم مصطفیٰ ہے، ادب مصطفیٰ ہے۔ وہ فرماتے ہیں جو بھی یہ عمل کرتا ہے اسی لمحے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، شفاعت واجب ہو جاتی ہے اور جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ تعظیم جس نے بھی کی محمد کے نام کی، خدا نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ پھر محبت کی تیسری بڑی نشانی یہ ہے کہ اسے اپنے محبوب میں سے کوئی نقص نظر نہیں آتا۔ یہ شعر نبی کریم کے سامنے پڑھا گیا، حسان بن ثابت نے پڑھا ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سا حسین دیکھا نہیں، کسی ماں نے آپ سا حسین جنا نہیں، اللہ نے آپ کو عیب سے پاک اور منزہ بنایا ہے اور اللہ نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ کی مرضی۔ حضور کریم خوش ہوئے، حسان بن ثابت کو اپنی کالی کملی تحفے میں عطا فرما دی اور دعا کی کہ یا اللہ جبریل امین کی مدد کر اور اچھی نعتیں پڑھے۔ تو یہ شعر نبی کریم کے سامنے پڑھا گیا کہ اللہ نے آپ کو عیب سے پاک اور منزہ بنایا ہے، تو یہ کہ حضور نور نہیں ہے، وہ تو کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، وہ تو مر کے مٹی ہو گئے، وہ یاد نہیں ہے، وہ شفیع نہیں ہے، وہ مال کو مختار نہیں ہے، وہ آخری نبی نہیں ہے، وہ محبت سے خالی ہے۔ اگر دنیاوی محبت ہو تو اسے اپنے محبوب میں سے نقص نظر نہیں آتا، تو جو سردار الانبیاء ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، محمد ہوتا ہی ہوگا جس میں کوئی نقص نہ ہو، جس میں ہر خوبی ہو، ہر شان اور عظمت ہو، جو اس محبوب میں سے نقص نہ ہو، اس سے زیادہ جاہل کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو محبت کی اگلی نشانی ہے جس میں ہم فیل ہیں، اللہ کرے اس میں پاس ہو جائیں، وہ اپنے محبوب کے نقش قدم پہ چلتا ہے، حضور نبی کریم کی شریعت مطہرہ کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے۔ تو یہ تو تھی محبت کے فائدے اور نشانیاں۔ اب یہ محبت آتی کہاں سے؟ اس کی مثال ہے، ایک یہودی تھا، اس کا ایک اکلوتا لڑکا تھا۔ یہودی نے کہیں سفر پہ جانا تھا، تو جاتے ہوئے اس نے سارے خزانوں کی چابیاں دے دی، ساتھ ایک ڈبی بھی دی۔ کہتا ہے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، میں نے سب کو تمہیں دے دیا ہے، لیکن یہ ڈبی نہیں تو نے کھولنی۔ باپ سفر پہ چلا گیا، پیچھے سے بچے کو بڑا تجسس ہوا، بڑا شوق ہوا کہ ساری چیزیں مجھے دے دی، ڈبی کیوں نہیں دی، کھولنے کی اجازت دی۔ تو جب اس نے ڈبی کھولی تو ڈبی میں کلمہ لکھا ہوا تھا۔ جب اس میں اس کی زبان پہ میرے نبی کا نام نامی آیا تو اسے نبی کریم کے ساتھ محبت ہو گئی، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو جب اس کا باپ واپس آیا تو اس نے کہا ڈبی تو نہیں کھولی؟ جی ڈبی تو کھول لی، اس میں کلمہ لکھا تھا، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ بڑا غصے میں آیا، اپنے بیٹے کو مارنے پیٹنے لگ گیا، اپنے ملازموں سے کہتا ہے اسے میری زمینوں پہ لے جاؤ، سارا دن اسے مشقت کرواؤ اور رات کو ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ باندھ دو۔ کچھ دن یہی سلسلہ چلتا رہا، اسے زور لگاتے رہے کہ وہ کلمہ چھوڑے، لیکن اس نے نہیں چھوڑا۔ ایک دن ہتھ کڑیاں بھی کھل گئی، بیڑیاں بھی کھل گئی، وہ نبی کریم کی بارگاہ میں جا رہا تھا، میرے نبی کریم کی محبت لے کے۔ جبریل امین حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کا ایک عاشق آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، وہ آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا جبریل نہیں، کوئی بندہ مجھ سے پہلے محبت نہیں کر سکتا جب تک اسے پہلے میں محبت نہ کروں۔ میں نے اس سے محبت کی ہے، اس کے صدقے میں اس سے محبت کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں۔ نبی کریم محبت کرتے ہیں، اس کے صدقے سے ہماری لبوں پہ بھی نبی کریم کا نام نامی آ جاتا ہے۔ تو یہ تو تھا میرے نبی کا احسان کرم، اس یہودی کے لڑکے کو اپنی محبت عطا فرما دی۔ ایک نبی کریم کا قانون ہے، اصول ہے، محبت اسے نصیب ہوتی ہے جس کی نسبت مرشد کریم کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضور کریم نے فرمایا اس کی موت جاہلیت کی موت ہے جس کے گلے میں کسی کی غلامی کا توق نہیں ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جاہلیت کی موت سے مراد ایسے ہے جیسے ابو جہل مر گیا وہ مر۔ تو اللہ کچھ نہیں دیتا حضور نبی کریم کے بغیر، نبی کریم کچھ نہیں دیتے مرشد کریم کے بغیر۔ ہمارے پیر بھائی پروفیسر عبدالغفار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ وصال ہو گئے، 6-7 سال ہو گئے۔ ان سے کسی نے پوچھا حضرت صاحب دنیا میں تو لوگ اگر مگر کر دیتے ہیں، آپ ہمیں اگلے جہان سے بتائیں کہ آپ کی بخشش کیسے ہوئی؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں قبر میں گیا، جب فرشتوں کو پتہ چلا کہ یہ سائیں بابا کا غلام ہے،
تو فرشتوں نے مجھ سے سوال نہیں پوچھے، میری جنت کی کھڑکی کھول کے چلے گئے۔ یہ ہے نسبت۔ اور ہمارے عطا اللہ چوری صاحب، ان کے والد صاحب بھی فوت ہوئے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا قبر میں، نسبت نے آپ کو فائدہ دیا، مرشد کریم کی غلامی نے آپ کو فائدہ دیا؟ وہ فرماتے ہیں جب میں قبر میں گیا تو مرشد کریم آئے اور میری جنت کی کھڑکی کھول کے چلے گئے۔ تو حضرات یہ محبت کے فائدے اور نشانیاں اسے ہی نصیب ہوگی جس کی نسبت سائیں بابا کے ساتھ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے، مرشد کریم کے ساتھ نسبت قائم رکھنے، ان کی غلامی میں جینے اور ان کی غلامی میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ بے حد سلام، شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام، پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ بے حد سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت اولیاء، میرے پیرے طریقت پہ بے حد سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے، نظر عنایت فرمائے، سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے، انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے، انہیں خوشیاں عطا فرمائے، عمر لگ جائے میری میرے پیر کو، ان کا سب گھرانہ سلامت رہے، آمین یا رب العالمین۔ تمام دوست تشریف رکھیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر غم مغرق اجدی سہل لنا اشکالنا، قوت عشق سے پست کو بالا کر دے، دار میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کسے لکھے تو پہلے مر گئی یا رسول اللہ، کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے، اولا میں حرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے پیر روشن ضمیر بدر منیر غوث کبیر دامت بدکاتی حالیہ شیخ کاملہ جاتا پھر تندرستی اور لمبی عمر عطا فرما، تو نالین پاک دے صدقے سلسلے دے ہر بندے دی نیک حاجت پورا فرما، اولا پھر میری پاک درود جتنا تیرے نزدیک اللہ کا شمار، جتنے درختوں کے پتے پاندے قطرے دے گزرے، اتنی تیری رحمت ہے، جتنا تیرا فضل ہے، اولا یسلم وسلم دائماً آمدہ کثیرا کثیرا، اولا کتنے بہتر مقام لگ جائیے یا رسول اللہ، اولا اہل خانہ نے کروڑا رحمت عطا فرما، کتنے بہتر مقام لگ جائیے یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر کر کے محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔